اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے گزشتہ درس میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ہلکا سا خاکہ پیش کیا سورہ مطففین کی تفسیر کا، اور اب میں چاہتا ہوں متن سے ان کلمات کی ذرا سا وضاحت کر دوں جو تفسیر شبر میں علامہ شبر نے تحریر کیا ہے۔ دو طریقے کی کتابوں کا ذکر ہوا، ایک کتاب فجار ہے، ان کتاب الفجار ما کتب من اعمالہم، وہ کتاب کے جس میں ان کے اعمال تحریر کیے گئے ہیں۔ لفی سجین، یہ کتاب کہاں ہوگی؟ ان کا عمل کا لکھا جوکھا جو ہوگا رجسٹرڈ ہوگا، رجسٹر ان کا کہاں ہوگا؟ رجسٹر کاپی ان کی کہاں ہوگی؟ سجین میں ہوگی۔ سجین کیا ہے؟ کتاب جامع لأعمال الکفرۃ والشیاطین۔ سجین ایک گویا بڑا دفتر ہے، ایسا یہاں کتاب سے مراد جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا مجموعہ ہے کتابوں کا کہ جس میں چھوٹی چھوٹی بہت سی کتابیں ہوتی ہیں، یہ مراد ہے۔ ایسی بڑی کتاب کہ جو اعمال کفار اور شیاطین کو اپنے اندر اکٹھا کی ہو، اسے سجین کہتے ہیں۔ کتاب الفجار یعنی فاجروں کی کتاب کہاں ہوگی؟ سجین میں ہوگی۔ تو سجین میں کوئی ایک کتاب نہیں ہوگی بلکہ سارے نامہ اعمال جو کافروں کے شیاطین کے اسی سجین میں ہوں گے۔ اب فرماتے ہیں وما ادراک ما السجین، فرماتے ہیں مراد یہ کہ میں صاحب کتاب کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے، نقل کیا ہے، قول کس کا ہے؟ پروردگار عالم کا۔ خالق کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے کہ تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ تھوڑی سی وضاحت میں دے دیتا ہوں۔ کتاب مرقوم، سجین جو ہے ایک رقم کی ہوئی کتاب ہے، کر رقم رقم فی الحجارہ، جیسے کہ پتھر پر ایک رقم ہوتا ہے، ایک لکیر ہوتی ہے، پتھر پہ لکھا ہوا جو ہوتا ہے وہ لا ینمحی، جو کبھی مٹتا نہیں ہے، ینجلی، ٹھیک ہے، کی طریقے سے لا ینجلی، اسی طریقے سے ینمحی، لا ینمحی محو نہیں ہوتا ہے، مٹتا نہیں ہے۔ اول معلم بعلامت شر، یا لکھا نہیں مراد ہے بلکہ معلم ہے، یعنی علامت گزاری کیا ہوا ہے علامت شر کے ذریعے سے۔ یہ کتاب مرقوم جو ہے کچھ اس میں نشانیاں، کچھ علامتیں ایسی لگائی گئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کافروں کے نام اعمال یا کافروں کا لکھو جوکھا اس میں موجود ہے۔ وقیلہ ہوا، اور ایک قول کیا ہوا مکانو، یہ کتاب یا مرقوم یا لکھا ہوا کچھ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ایک قول سجین کا کیا ہے کہ کتاب مرقوم سے مراد یا سجین سے مراد کیا ہے؟ مکان اسفل سبع ارضین، وہ مکان جو 7 زمینوں میں سب سے نیچے اسفل ترین جگہ ہے، پست ترین حصہ زمین کا۔ والتقدیر، تو پھر اس کی تقدیر کیا ہوگی؟ یعنی اصل میں کیا ہوگا؟ حقیقت میں کیا ہے؟ ما کتاب و سجین اور مکان و کتاب مرقوم، یعنی تمہیں کیا پتہ کہ ما سجینی کتاب سجین کیا ہے، یا تمہیں کیا پتہ کہ مکان کتاب مرقوم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین بالحق، وائے ہو اس دن ان لوگوں کے اوپر وائے ہوگی کہ جو حق کی تکذیب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، خدا ہم سب کو بچا کے رکھے، اور ہمارے بزرگوں نے حق کی معرفت اگر ہمیں کرا دی ہے اور ہم اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ کہ جہاں حق کی پہچان تھی، تو اس پہ شکر خدا بھی کرنا چاہیے ہم سب کو، اور ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ معرفت حق کے ساتھ ہو۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وائے ہو ایسے جھٹلانے والوں پر جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد نسیم، اور قیامت کے دن کو کون جھٹلاتا ہے؟ کوئی نہیں جھٹلاتا سوائے اس کے کہ جو تجاوز کرنے والا ہے، متجاوز ہے، حد کو پار کرنے والا ہے،
ٹھیک ہے، معتد کہتے ہیں معتدین کو، حد پار کرنے والے کو. وما یکذب بہ، اور اس کی تکذیب نہیں کرتا ہے کوئی، کون سوائے کس کے؟ الا کل معتد اثیم، ہر تجاوز کرنے والے، سرکشی کرنے والے، حد سے بڑھ جانے والے گنہگار کے، ہے نا، یہ تجاوز کرتا ہے. مجاوز للحد فی الباطل بترک النظر، غور و فکر نہیں کرتا ہے بالکل، اس حد تک باطل میں کی راہ میں آگے بڑھ گیا ہے، حد سے گزر گیا ہے کہ غور و فکر بھی نہیں کرتا ہے یہ انسان، اور تکذیب کرتا ہے قیامت کی. کثیر الاسم، اسیم کون ہے؟ اسیم کثیر الاسم کو کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ گناہ کرتا ہے، اس کو اسیم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسم سے بنا ہے اسیم. اذا تتلی علیہ آیاتنا، اور ایسے لوگوں پر یا ایسے انسان پر کہ جو تکذیب کر رہا ہے، جب اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، قال ھذا اساطیر الاولین، تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے، یعنی افسانے ہیں گڑھے ہوئے. اساطیر الاولین کیا ہے؟ اکاذیبہم التی سطروہا، ایسی جھوٹی چیزیں ہیں جس کو سطر کر دیا گیا ہے، مسطر کر دیا گیا، یعنی لکھ دیا گیا ہے، کہانی اور افسانہ بتاتے ہیں یہ لوگ. کلا، ہرگز ایسا نہیں، ہرگز نہیں. ردع اما قالو، یہ کلا جو ہے جیسے پہلے کئی بار ہے، ویسے یہاں بھی حرف رد ہے، جو انہوں نے کہا اس کو کاٹنے کے لیے کلا استعمال کیا گیا ہے. یہ قرآن جو ہے وہ اساطیر الاول نہیں ہے، جہنم جھوٹی چیز نہیں ہے، مگر کیا ہے؟ بل رانا، بلکہ غلبہ ہو گیا ہے، علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر غلبہ ہو گیا. کس چیز کا؟ کس چیز نے غلبہ پیدا کر لیا ہے ان کے دلوں پر؟ اس چیز نے کہ جو وہ کسب کرتے ہیں. کیا کسب کرتے ہیں؟ یعنی کیا کرتے ہیں وہ؟ من الذنوب حتی غطاہا، گناہ جو انہوں نے بہت زیادہ انجام دیے ہیں، یہاں تک کہ گناہ نے اور گناہ کی تاریکی نے ان کے دل کو بالکل پردے میں ڈال دیا ہے، اور اب ان کا دل کام نہیں کرتا ہے، غور و فکر بھی نہیں کر پاتے ہیں، دل و دماغ جو ہے وہ مکفل ہو گیا ہے یا مستر ہو گیا ہے، پردے میں چلا گیا ہے. کلا انہم عن ربہم، یعنی عن رحمتہم یومئذ لمحجوبون، یہ بس یہ سمجھ لیجیے کہ یہ لوگ جو ہیں قیامت کے دن رحمت خدا سے دور رہیں گے، محجوب رہیں گے. ثم، آپ کو پتہ ہے کہ محجوب کا لفظ جو ہے وہ فقہی اصطلاح میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک فقہی اصطلاح بھی ہے کہ جب کسی ایک کی وجہ سے میراث سے تو کوئی دوسرا محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے باپ موجود ہے، زندہ ہے، تو دادا کی میراث بیٹے تک نہیں، پوتے تک نہیں پہنچتی ہے، باپ کا رہنا جو ہے وہ اس کے حجب کا سبب بنتا ہے. اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. محجوب یعنی رکاوٹ بن جانا، حجاب، وہ رحمت سے دور رہیں گے. ثم انہم لصال الجحیم، سالو یعنی داخلوہا، ہا کی زمین پلٹ جہنم کی طرف. یہ لوگ جو ہیں جہنم میں جانے والے ہیں. ایسے لوگ کہ جو انکار کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں اور برے اعمال انجام دے رہے ہیں، محشر کی، قیامت کی تکذیب کر رہے ہیں، دنیا برے اعمال کر رہے ہیں، یہ جائیں گے جہنم میں، ضرور ڈالے جائیں گے. ثم یقال، جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اللہ اکبر، تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ یقال، ان سے کہا جائے گا، اور کہے گا کون؟ اس کو بتا رہے ہیں یہ بریکٹ سے باہر. یقول الخزنۃ توبیخا، جو خزانہ دار ہیں، یعنی جہنم کے جو وہ ہیں، مسئولین ہیں، انچارج ہیں، ذمہ داران ہیں، جن کو وہاں کے کام سونپے گئے ہیں، یعنی فرشتے، جیسا کہ پہلے بتایا ہے انہوں نے، تو یہ کہیں گے مذمت کرتے ہوئے، توبیخ کرتے ہوئے، ھذا، اے الکتاب الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی تم تکذیب کر رہے تھے، جس کو تم جھٹلا رہے تھے. آؤ دیکھو تمہارا نامہ اعمال، کتاب تمہاری نامہ اعمال موجود ہے، سب لکھا گیا اس میں، اور اب برے عمل کی وجہ سے اور روز جزا کی تکذیب کرنے کے نتیجے میں، غلط کام انجام دینے اور گناہ کرنے کے نتیجے میں اب تم جہنم کا مزہ چکھو. کلا، یہ بھی حرف رد ہے ان کی تکذیب سے روکنے کے لیے. ان کتاب الابرار، بے شک جو ابرار ہیں
جو اچھے لوگ ہیں ما کتب من اعمالہم، جو ان کے کتاب سے لکھا جا رہا ہے، ہم یعنی ابرار، کتاب الابرار یعنی جو ان کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، کس کے لکھے جا رہے ہیں؟ نیک لوگوں کے، لفی علیین، یہ کہاں ہوں گے ان کے نامہ اعمال؟ علیین میں ہوں گے۔ علیین کیا ہے؟ کتاب اعمال الاتقیاء، یہ نیک لوگوں متقی لوگوں کے اعمال کی جگہ ہے۔ اتقیاء یعنی متقین، اصفیاء، اغنیاء، غنی کی جمع، صفی کی جمع، تقی کی جمع کیا ہے؟ اتقیاء۔ تو کہا جا رہا ہے یہ جو کتاب یہ علیین ہے، یہ اتقیاء کے اعمال کی، اعمال نامے کی اور نام اعمال کی جگہ ہے۔ او مکان فی السماء، او مکان فی السماء السابقہ او الجنہ۔ سجین کے لیے بتایا تھا کہ زمین کا آخری طبقہ مراد ہو سکتا ہے، ایک احتمال تھا تین میں سے۔ یہاں تین میں سے ایک احتمال کیا ہے؟ آسمان کا اعلیٰ ترین طبقہ ہو سکتا ہے، جہاں علیین کے نامہ اعمال محفوظ ہوں گے، یا جنت مراد ہو سکتی ہے۔ بہرحال جو بڑی کتابیں، تفصیلی کتابیں، اس میں علماء نے الگ الگ طریقے سے استدلال کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ یہ تینوں احتمال کیوں دیا جا رہا ہے۔ یہ مختصر کتاب ہے، لہذا تفصیل میں نہیں گئے ہیں، روایات نہیں پیش کیا ہے، بس تینوں احتمال کا نام ذکر کر دیا ہے۔ وما ادراک ما علیون، سورہ قدر والی نہج یہاں محسوس ہوتی ہے نا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ علیون کیا ہے؟ وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، جیسے سجین کے لیے کہا تھا تمہیں نہیں پتا سجین کیا، ہم بتاتے ہیں سجین جو ہے وہ واضح لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، ویسے علیون جو ہے، ٹھیک ہے، وہی علیون ہے۔ پہلا والا علیین اس لیے لکھا ہے کہ فی علیین حالت نصب و جر میں یہ کے ساتھ ہوتا ہے مسلمین کی طریقے سے علیین، اور حالت رفع میں ہے ما مبتدا ہے، علیون خبر ہے، تو حالت رفع میں علیون ہو گیا ہے، وہی علیین، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ تو کتاب مرقوم ہے، یہ واضح لکھی ہوئی کتاب ہے کہ یشہدہ المقربون من الملائکۃ، ایسی کتابیں مرقوم ہے کہ جس کی گواہی دیتے ہیں یا جس کو دیکھتے ہیں کون لوگ؟ اللہ کے فرشتے، مقربون اس کو دیکھتے ہیں، اس کے گواہ ہیں۔ وہ مقربون کون ہیں؟ من الملائکہ، ملائکہ میں سے۔ ان الابرار لفی نعیم، اور بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ نعمتوں میں رہیں گے۔ الحمدللہ، خدا ہم سب کو افراد نعیم میں، ابرار میں شمار کرے۔ اصل ابرار اور رؤسائے ابرار تو وہ 5 شخصیتیں ہیں جن کا ذکر میں نے پہلے کیا، لیکن ہم لوگ بھی اہل بر ہوں، ان کے ساتھیوں میں شمار ہوں، خدا کرے، الہی آمین۔ علی الارائک، کس علائک؟ ارائک، وہ لوگ ارائک پر رہیں گے، ہے نا، علی الارائک۔ ارائک کیا ہے؟ السرور، سریرہ کی جمع، السرور فی الحجال، حجلہ ہوتا ہے نا کمرہ، حجلوں میں، کمروں میں جو مسہریاں ہوں گی اس پہ یہ لوگ رہیں گے، ان مسہریوں پہ آرام فرما ہوں گے یہ افراد، نعیم لوگ۔ ینظرون، یہ لوگ علی الارائک ینظرون، الارائک پہ ینظرون ہوں گے، یعنی الی انواع نعیم، ینظرون، ینظرون نہیں دیکھیں گے، الی انواع نعیم، الی انواع نعیم، الی انواع نعیمہم، اپنی نعمتوں کی قسموں کو دیکھیں گے مختلف طرح کی، فیزید سرورہم، تو ان کا سرور جو ہے وہ اور بڑھ جائے گا، ان کا آرام، ان کی خوشحالی اور بڑھ جائے گی۔ یہ لوگ جو ہیں وہ جنت کے بہترین حجلوں کے بہترین بستروں پہ آرام فرما ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔